میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی، حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی، تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں۔ چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے، وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں، وجہ؟ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہا جی آپ بھی شامل تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہا حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو، وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جی پردہ فرما گئے، وہی ختم ہو گئی، جی وہی ختم ہو گئی۔ کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا جی نہیں اتر سکتی۔ کہا یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو، میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں، پھر مسجد پڑھتے رہنا۔ کہ یہ حضور پاک کا اشارہ تھا۔ صحابہ نے کہا واہ کمال امیر المؤمنین، جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی۔ حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی۔ فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کر دیا۔ بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے، شریعت پہ عامل ہے، شریعت بنانے والا نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ وہ رکعتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں؟ ہمارے ہاں 2 غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نمبر 2 اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا، لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلال سے اذان میں کہا کرو، یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تراویح یوں ہی چلی ہے، پھر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 1300 سال ہونے کو ہے، امت آج تک تراویح پر قائم ہے، کم از کم 20 رکعت ہے، اور زیادہ فقہ مالکیہ میں تو 36 ہے۔ آپ کہیں گے 36 کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویحہ کا معنی ہے 4 رکعت بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو، تو اس وقفے میں ہم ایک طواف کیوں نہ کر لیں؟ وہ ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت، پھر 4 رکعت پوری ہوتی، پھر ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کو اس کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس کعبۃ اللہ تو نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا۔ تو انہوں نے ہر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھ لی بطور ترویہ، راحت آرام کے لیے، تو یوں 36 بن گئی ہے، 16 رکعت اس کے نفل ہے سنت 20 رکعت۔ تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دی ہو، عام دنوں سے گھٹا دی ہو، آپ دکھا دیں، بلکہ عام دنوں سے بڑھی ہوئی تو آپ دکھائیں گے۔ ہاں کھانا پینا اللہ نے گھٹا دیا، بھی آپ نے دن میں نہیں کھانا، کھانے پینے ہم نے بڑھا دیے ہیں اور عبادتیں ہم نے گھٹا دی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی منشا پہ تو نہیں چل رہے۔ اچھا 20 رکعت تراویح جو ہے اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اس میں 40 مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا۔
40 मरतबा सजदा, कुरान करीम में है ना, सजदा करो और मेरे करीब हो जाओ, तो सजदे से अल्लाह का कुर्ब मिलता है, और 40 सजदे इस 20 रकात में हमें मुयस्सर आते हैं। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, फरमाया बंदा एक सजदा करता है, झुकता सजदे में इसकी रूह को रब बुलंदी देता है, कहा ये 40 मरतबा पैकेज तुम्हें इस तरावी में मिल जाता है। बड़े बंदों की बड़ी बातें होती हैं। तो मेरे दोस्तों, ये हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और हम बाकायदा पढ़ें यत्तक़ून अला उसिय्यिहिम। इमाम मालिक फरमाते हैं सहाबा कराम में कुछ बूढ़े हजरात आते और अगर खड़े हो जाते तो खड़े होकर नमाज पढ़ते, वरना अपनी लाठी पर टेक लगाकर तरावी में ठहर जाते। हाँ, जब बिल्कुल बीमारी हो, बंदा न ठहर सके, तो फिर बैठ के पढ़ने की भी इजाज़त है, लेकिन हमें इस पर दिल से कुछ सोचना चाहिए।